حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے فقاہت بھی مرحمت فرمائی تھی اور دیانت بھی مرحمت فرمائی تھی، اور عہدہ قضا بھی اللہ پاک نے ان کو نصیب فرمایا تھا، اور فقاہت بھی بڑی زبردست، دین کی سمجھ بوجھ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قرآن مجید پر، احادیث طیبہ پر حضرت کی گہری نظر تھی، اور وہ علوم جو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ایک بنیاد ہیں، ان علوم میں بھی حضرت علی کو بہت مہارت حاصل تھی۔ اس کے مدون اول جو ہیں جنہوں نے اس کی تدوین کی اور علوم کو انہوں نے نکالا، مثلا علم ریاضی ہے، اسی طرح اپنا ہمارا وہ ہو گیا علم نحو ہو گیا، علم صرف ہو گیا، اس کی بنیاد بنانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی مہارت حاصل تھی حضرت علی کو، چٹکی میں مسائل حل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک یہودی آیا، آگے نماز کا وقت ہو گیا تھا پورا، تو حضرت تیز تیز چل رہے تھے مسجد کی طرف، تو یہودی نے کہا کہ آج اس کی جماعت میں ترک کرواتا ہوں۔ اس نے فوراً سوال چھیڑ دیا، کہا کہ اے علی بتلاؤ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں ان کی ساخت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اندر ہی ان کے وجود میں کان لگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ بچے انڈے دیتے ہیں، اور کان جو باہر نکلے ہوئے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، آپ گنتے رہیں اور میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف چل پڑے۔ تو بہرحال یعنی اس طرح مشکل سے مشکل مسائل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو فیصلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یمن کی طرف فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں کے لوگوں کے فیصلے کریں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ ترسلونی وانا حدیث السن، اے پیارے حبیب آپ مجھے بھیج رہے ہیں حالانکہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، اور ولا علم لی بالقضاء، اور فیصلے کا کوئی فن مجھے نہیں آتا، نہ میں اس معاملے میں میں نے ڈگری کی ہوئی ہے، نہ کچھ مجھے پتہ چلتا ہے اس کا، لوگوں کے معاملات کو کیسے سلجھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، ان اللہ سیہدی قلبک، اللہ پاک تیرے دل کی رہنمائی کر دیں گے، ویشرح صدرک، تیرے سینے کو اللہ پاک کھول دیں گے، ویثبت لسانک، فرمایا کہ اللہ پاک تیری زبان کو ثابت قدم رکھیں گے، فیصلہ سناتے ہوئے لڑکھڑائے گی نہیں۔ وہ لچک یا فیصلے میں یہ ایک کمزور پوائنٹ آپ کے فیصلے میں نہیں ہوگا، بس آپ فیصلہ سنائیں گے اور مضبوط فیصلہ ہوگا وہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں دو واقعے پیش کرتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے سنائے، اور بھی حضرت علی کے بہت سے فیصلے ہیں، بڑی بڑی کتابیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ایک بچے کو پولیس والے لے کر جا رہے تھے، قید کر کے جا رہے تھے، اور بچہ زور زور سے رو رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا بچہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت وہ جو عورت ہے وہ میری ماں ہے، اور یہ جو ساتھ ہے میرا ماموں ہے، اور یہ منکر ہے اس بات کے، یہ نہیں مانتی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ حضرت نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کوئی میں ماں شاہ نہیں لگتی اس کی، بس یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ رو رہا ہے، کہتا ہے ماں ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں ماں نہیں ہوں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ امیر المومنین یہ فیصلہ میرے سپرد کر دیں، اس کی تحقیق و تفتیش بھی میں کروں گا، یہ فیصلہ میں خود کروں گا ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے تو عورت ایک طرف کھڑی ہو گئی اور بچے کو ایک طرف کھڑا کیا، فرمایا کہ ہاں بتلاؤ، اب بتلاؤ کیا معاملہ ہے؟
بچے نے کہا حضرت یہ میری ماں ہے اور یہ جو ساتھ کھڑا ہوا ہے میرا ماموں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی گواہ؟ کہا یہ خود گواہ ہے، یہ میری ماں ہے اور یہ میرا ماموں۔ حضرت نے عورت سے پوچھا، اس نے کہا یہ میرا کچھ نہیں لگتا، لہذا اس نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس لیے اس کو حد قذف لگ رہی تھی، یعنی جھوٹ بولنے پر بھی کوڑے لگتے ہیں، تو کوڑے لگوانے جا رہے تھے اس کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لکھ کر دو گی کہ آپ اس کی ماں نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں لکھ کر دیتی ہوں، میں لکھ کر دیتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس آدمی سے پوچھا جو ساتھ تھا اس کا بھائی، اس نے کہا ہاں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، مسئلہ ایسے ہے، یہ کنواری عورت ہے، میری بہن ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اس پر۔ حضرت نے فرمایا اس نوجوان کو کہا کہ آپ بھی لکھ کر دو گے؟ اس نے کہا میں بھی لکھ کر دیتا ہوں۔ دونوں نے جب لکھ کر دے دیا، حضرت نے فرمایا اب فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اس کو پکڑا، بچے کو لے کر گئے، فرمایا کہ 500 درہم کے بدلے میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، جاؤ اپنے گھر میں چلی جاؤ اور اس کے ساتھ ہفتہ 15 دن گزارو، پھر آگے مجھے بتانا کیسے تعلقات چل رہے ہیں۔ تو فوراً ماں چیخ پڑی، کہنے لگی حضرت بھلا ماں کا بھی بیٹے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں نہیں ہو، جھوٹ بولتی ہو، کیا ماجرا ہے آپ بتاؤ۔ اب وہ ماموں بھی بولنے لگا اور ماں بھی بولنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ عورت نے بتلایا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میرے ان بھائیوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ اس کو لا تعلق قرار دے دو تاکہ جائیداد آپ کو بچ جائے ساری، یہ جائیداد کھانا چاہتے ہیں اس لیے یہ مجھ سے انکار کروا رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی اس طرح کے حضرت نے معاملات اور فیصلے کیے کہ ظاہری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حضرت وہاں فیصلہ سناتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک بچے نے غلام تھا، اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ اب اس کو قتل کے بدلے میں قتل قصاصاً قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو لڑکا رو رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ حضرت اس کے پاس گئے، فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میں بے قصور ہوں، مجھے قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ حضرت یہ قصوروار ہے، اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، ہم اس لیے اس کو قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں قتل کیا ہے۔ پھر کیسے کہتے ہو میں بے قصور ہوں؟ اس نے جا کر بتلایا کہ حضرت وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، میری عزت کو خراب کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اسلام میں یہ جائز ہے۔ اب کون بتلائے گا کہ وہ یہ بچہ سچا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، فرمایا امیر المومنین آپ یہ فیصلہ میرے سپرد کریں، میں اس کا فیصلہ کروں گا تحقیق کے بعد۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کریں۔ اب حضرت اس کو لے کر چلے گئے، بچے کو بھی اور 2-4 ساتھیوں کو اور ساتھی لے کر وہاں روانہ ہو گئے۔ 10-15 دن ہو گئے اس کو قتل ہوئے۔ جب وہاں اس کی بچے سے پوچھا کہ آپ کے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے بتلایا کہ فلاں قبر ہے۔ قبر کو جا کر کھولا گیا، کھولا تو وہاں میت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے، حضرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے عمر یہ بچہ بے قصور ہے، یہ سچ کہتا ہے کہ یہ بے قصور ہے، اس نے قتل تو کیا ہے لیکن شرعی طور پر وہ قتل کا حقدار تھا، اس لیے اس نے قتل کیا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی بھی بدفعلی کرتا ہے اور تلذذ بالمثل کا عادی ہے، یعنی اپنی ہم جن سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، ایسا آدمی جب مرے گا 24 گھنٹے کے بعد، 1 دن اور 1 رات کے بعد وہ یہاں قبر میں نہیں ہوگا، وہ یہاں سے اٹھا کر منتقل کر دیا جاتا ہے قوم لوط کی طرف۔ لہذا میں نے دیکھا ہے یہ وہاں نہیں تھا، اس کا مالک یہاں نہیں ہے، معلوم ہوا بچہ سچا ہے اور صحیح کیا ہے، اس نے اس پر سزا جاری کر دی ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے دیکھیں کہاں تک حضرت کی نظر گئی، ایسی گہرائی اللہ پاک نے حضرت کو عطا فرمائی تھی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہیں فیصلوں کو سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی۔ حضرت کی فقاہت پر بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت نے پوچھا کہ سنائیں کیا حال ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا حال پوچھتے ہو اس شخص کا، میں تو فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق سے نفرت کرتا ہوں، اور اسی طرح حق سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیز جو تخلیق نہیں ہوئی اس کو مانتا ہوں، اور جو دیکھی نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، اور پھر بھی میرے لیے وہ چیز ہے زمین پر جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب حضرت یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا حضرت خیر ہے، آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے غصہ آ رہا ہے، آج میں نے حضرت حذیفہ سے ایسے بات کیا تو اس نے ایسی بات کی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھلا بھی کوئی بات ہے؟ اس نے بالکل صحیح کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے فتنے سے محبت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے کس کو محبت نہیں ہے؟ جس نے جائز ذرائع سے اپنے دولت اکٹھی کی ہے اس کو بھی اپنی دولت سے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، محبت تو ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد سے بھی ایک فطری محبت ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور موت، حق سے مراد موت ہے۔ موت سے ڈر ہر کسی کو لگتا ہے، تو انہوں نے کہا میں گھبراتا ہوں موت سے، نفرت سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ بات کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسی چیز کو مانتا ہوں جو تخلیق نہیں ہوئی، جو تخلیق نہیں ہوئی وہ چیز قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو تو مانتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بن دیکھے ایسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا پھر بھی میرے لیے زمین پر وہ ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو بیوی بچے ہیں، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے یہ گہرائی عطا فرمائی، عقل کی، فہم کی، ان کی دیانت، فقاہت، ان کی قضا، ان کے فیصلے ایسے تھے کہ دنیا سن کر حیران اور ششدر رہ جاتی تھی۔